اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ تربیت اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ والدین جو ہیں وہ اچھی تعلیم دلواتے ہیں بچوں کو، اور کوئی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کوئی انجینئر بن جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ مختلف شعبوں میں جا کر ترقی کرتے ہیں، نام کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، لیکن تربیت کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ تعلیم اور چیز ہے اور تربیت اور چیز ہے۔ تعلیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی چیز یاد کرانا بچوں کو، یا کوئی چیز سکھا دینا، علم دے دینا بچوں کو، کسی دوسرے کو، یہ ہے تعلیم۔ لیکن تربیت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت آپ بچوں کو ڈھالتے ہیں، کسی انسان کی تربیت کرتے ہیں، اس کو ایک پروگرام کے تحت اس کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ تو کسی کی شخصیت کو بنانا یہ تربیت کہلاتا ہے، اور کسی کو علم دے دینا یہ تعلیم کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم تربیت کے اصولوں پر عمل کریں تو معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر صرف تعلیم دے دی جائے تو ایک ڈاکٹر ممکن ہے ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کہے کہ میں تمہارا علاج نہیں کروں گا جب تک تو مجھے پیسے نہیں دے دو گے۔ اگر ایک انجینئر ہے، وہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے، زیادہ بچت کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی پل ایسا بنا دے جس میں ناقص مٹیریل جو ہے وہ استعمال ہوا ہو، وہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور کوئی عالم دین بھی، چونکہ علماء بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور قوموں کو تعمیر کرنے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، اگر اس کا ہدف اور مقصد صرف پیسہ ہو تو ایسے علماء جو ہیں وہ بھی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، جب ایک روحانی مربی جو ہے، جب وہی ناقص ہوگا تو تربیت کس طرح کامل ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تربیت ضروری ہے۔ جب ایک ڈاکٹر کی اچھی تربیت ہو کہ تمہارے اصول کیا ہیں، تم کیوں ڈاکٹر بنے ہو، تمہیں کیوں ڈاکٹر بنایا گیا، کیا صرف پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹر بنے ہو، یا کہ تم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بنے ہو، یہ بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ علم پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو خدا کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، اس کو بھی قائم رکھا جائے۔ علم دین سیکھ رہا ہے لیکن پیسے کے لیے نہیں، بلکہ وہ علم سیکھ رہا ہے دنیا کو تعلیم دینے کے لیے، دنیا کو اچھی تربیت دینے کے لیے، دنیا کو سکھانے کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ تربیت ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت کی جائے، تاکہ کامیابی کے ساتھ ہم کو نتیجہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تربیت میں صرف واعظ و نصیحت کافی نہیں ہوتا، وہ ڈرانا اور دھمکانا اور ڈانٹنا، یہ چیزیں کافی نہیں ہیں، بلکہ چاہیے کہ تمام حالات کو دیکھ کر تربیت کی جائے، اور جو اس کی شرائط ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مربی کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح یہ سمجھ لے کہ بچے کی جس کو وہ تعلیم دینا چاہتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، یا اس کو کون سی چیزیں پسند ہیں، کون سی ناپسند ہیں، اس کی خصوصیات سے آگاہ ہو، اور اس کے جسمانی اور نفسیاتی رموز سے بھی وہ آگاہ ہو۔ ایسی چیزیں جو
اس کی صفات ہیں ان سے وہ آگاہ ہو، ان کو وہ جانتا ہو۔ دوسری چیز، مربی کی نگاہ میں تربیت کا ہدف ہونا چاہیے، یعنی اس کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسا انسان بنانا چاہتا ہے۔ اگر اس کو یہی علم نہیں ہے کہ وہ کیسا انسان بنانا چاہتا ہے تو بہرحال وہ تربیت نہیں کر پاتا۔ تربیت کے لیے مربی کے پاس ایک بہترین پروگرام ہونا چاہیے جس کے تحت وہ تربیت کرے، اور ساتھ ساتھ وہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تربیت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی اس بچے کا موڈ نہیں ہے سیکھنے کا اور وہ سکھانے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کبھی بھی وہ چیز نہیں سکھا سکتے۔ ماحول کو دیکھنا، بچے کو اس چیز کے لیے آمادہ کرنا، جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں، جو دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں تھا کہ ماسٹر صاحب نے سوٹی پکڑی ہوئی ہے، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ نکال، آج تجھے پوری 10 گولیاں دوں گا تاکہ تو بالکل ٹھیک ہو جائے۔ بچہ کہہ رہا ہے میں بیمار تھا، اور ماسٹر صاحب جو ہیں وہ مارتے جا رہے ہیں کہ آج تجھے پوری گولیاں دوں گا تاکہ تجھے بخار نہ ہو۔ تو ایسے معاشرے میں یاد رکھیے، ممکن ہے آپ ایک نظم یاد کرا دیں، آپ ایک پوئم یاد کرا دیں، لیکن وہ بچہ صرف ڈر اور خوف سے یاد کر رہا ہے، وہ چیز اس کے ذہن میں محفوظ نہیں رہتی۔ تربیت کے لیے بہترین زمانہ علماء اخلاق بتاتے ہیں کہ بہترین زمانہ جو ہے وہ بچپن کا زمانہ ہے۔ بچپن میں آپ ہر چیز بچے کو دے سکتے ہیں، ایک کورا کاغذ ہے، اس کے اوپر آپ جیسی تحریر چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ کام اتنا آسان ہو سکتا ہے اس وقت جب اس کا بچپن کا ٹائم ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں اتنی آسانی سے تربیت کی جا سکے۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ہے یہ ماں باپ کو پہلے سونپی ہے۔ ماں باپ جو ہے وہ پہلے مربی ہے۔ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں اس کی درسگاہ ہے، وہ پہلا سکول ہے جہاں سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہے وہ اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں۔ یقیناً یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات ہیں، آسان کام نہیں، لیکن یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اس ذمہ داری کو میں نے ادا کرنا ہے اور بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے کون سی چیزیں چاہیے؟ اس کے لیے میں نے جیسے عرض کیا، کام کی شناخت چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسی اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کیا چیز سکھانا چاہتے ہیں، اور معلومات بھی ہونا ضروری ہے، تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی تجربہ کار ہے تو اس سے رہنمائی لینا ضروری ہے، بردبار ہونا ضروری ہے، حوصلہ اور عزم ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی غصے میں آ گئے اور فوراً ہی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے کہ نہیں اب میں تو نہیں اس کی تربیت کر سکتی، تیرا باپ ہی تربیت کرے گا، میں نہیں کر سکتی۔ نو، بلکہ خود آپ نے ہمت کرنی ہے، والدہ جو ہے اس کو ہمت کرنی ہے کہ وہ بچے کو تربیت دے۔ بہت زیادہ ہماری خواتین جو ہے وہ مغرب کے معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں کہ وہاں پر بڑے سلجھے بچے ہوتے ہیں، جی بڑے وہاں کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یقیناً میں یورپ میں رہتا ہوں، جرمنی میں رہتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے جب ایک خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو جب وہ ادارے جو محکمہ صحت والے ہیں وہ اس کو بلاتے ہیں، پھر اس کو کچھ کتابچے دیتے ہیں کہ یہ کتابیں پڑھو تاکہ بچہ جسمانی لحاظ سے تندرست رہے۔ وہ اس کی یعنی ہر اس چیز کا اس میں وہ خیال کرنے کا کہتے ہیں کہ جس سے بچے کی صحت جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی صحت صحیح رہنی چاہیے، بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پر پرورش پانا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں آ کر دنیا کی جو لذتیں ہیں، جسمانی لذتیں، ان کو بھرپور طریقے سے حاصل کر سکے۔ لیکن دوسری طرف روحانی حوالے سے کوئی ایسا پروگرام
نہیں دیا جاتا. ماں بیٹھی ہیں، ماں بیٹھ کے موسیقی سن رہی ہے، ماں بیٹھ کے جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہی ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، نہ ہی ان چیزوں سے. لیکن اسلامی تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ، یعنی جو تربیت کرنے والی ماں ہے اس وقت سے بھی جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھے. اور جب وہ اس وقت ان باتوں کا خیال رکھے گی تو یقیناً جو ہے وہ اولاد پر روحانی حوالے سے بھی اثر پڑے گا. اور یہ تربیت علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اس وقت سے شروع ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ جب وہ پریگننٹ تھی اس وقت سے لے کر بعد میں بچہ گود میں کھیل رہا ہے، مسلسل اس وقت بھی ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، موسیقی چل رہی ہے، ایسی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جو کہ حقیقی سکون نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر پاتی وہ ماں. تو مغربی معاشرے میں بھرپور طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن صرف جسمانی حوالے سے، روحانی حوالے سے وہ جو ہے وہ تربیت نہیں کرتے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح. جہاں جسم کی صحت کا، جسمانی صحت کا خیال کیا جاتا ہے، وہاں اس کو روحانی لحاظ سے بھی اس کو تربیت کرنا ضروری ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی تربیت دے سکیں تو خدا را اپنے آپ کو درست کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اور ایک پروگرام کے تحت بچوں کی تربیت کیجئے کہ آپ نے ایک صحیح اچھا مومن، ایک اچھا مسلم جو ہے وہ معرض وجود میں لانا ہے، اور دنیا کو دے کے جانا ہے، اس معاشرے کو دے کے جانا ہے. اور وہ تربیت سے ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اگر تربیت نہیں ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک اچھا معاشرے کا فرد نہیں بن سکے گا. خدا بند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلیں، اہل بیت اطہار کے راستے پر چلیں، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.